بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کوچ نمبر 3 صفحہ نمبر 9 اشارہ سی اینڈ ڈی کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کورسز میں 5 صفحات پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی۔ پچھلے کورس میں ہم پہلے 5 صفحات پڑھ چکے ہیں اور اس کورس میں انشاءاللہ ہم اگلے 5 صفحات کریں گے۔ اس میں سے ہم تقریباً 9.5 صفحات کر چکے ہیں، آج 8.5 کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی 9 بھی کمپلیٹ کریں۔ ٹاپک ہمارا اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کورس میں وہ ہے بنی اسرائیل، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو نعمتوں سے نوازا اور اس کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں اور اپنی جو بدعمالیاں تھیں وہ جاری رکھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں ان آیات میں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان صفحات کو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہر دفعہ بتایا جاتا ہے جسٹ ٹو ریمائنڈ یو ٹو ریفریش یو، تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں کہ صفحہ نمبر 6، 7، 8 اور 9 کی جویریہ۔ Dr. Saba, we cannot see your screen. کسی اور کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے؟ جی آپ کی سلائڈ جو ہیں وہ سلائڈ شو پہ نہیں ہیں۔ جی ہاں، کہیں بھی نہیں آ رہی جی اسکرین نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا دیکھیں، میں نے جب شروع کیا تھا تب تو آ رہی تھی، آپ لوگوں نے بتایا تھا آ کہ رہی ہے، مجھے تو آ رہی ہے اسکرین بھی، آپ کی سلائڈ بھی اور آپ کی پکچر۔ نہیں ہمارے پاس صرف آپ کی پکچر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آپ کو کتنے لوگوں کو سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی سلائڈ نہیں آ رہی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ جی مجھے بھی نہیں آ رہی۔ وہ آپ کا جو مین ہے نا کمپیوٹر پورا، وہ اس میں یار جہاں صرف یہ وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے لیکن ڈاکومنٹس کھلے ہوئے ہیں؟ نوشابہ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو بالکل ٹھیک جس طرح ہمیشہ روٹین میں نظر آتی ہے، ایک طرف سلائڈ ہے اور ایک طرف۔ آپ کو اس وقت کون سی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو آپ کے فولڈرز کھلے میں، ابھی آپ نے کلک نہیں کیا نا۔ ہاں اچھا وہی وہی ہم ہمیں سب بھی کو نظر نظر آ آ رہا رہی۔ ہے۔ اچھا، نہیں وہ کلک تو میں کر چکی ہوئی ہوں اور میں خود تو یہ سلائڈ دیکھ پچھلی رہی ہوں دفعہ اور کی میرے پاس یہ کیا اس کے ساتھ ایشو ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو دیکھتی ہوں دوبارہ۔ سوری، میں نے سوچا آپ اچھا جی، تو ان اشاروں کو، ان صفحات کو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ پر اس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کی صورت میں۔ ہر صفحے کو 4 اشاروں میں، 4 پوائنٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے مضامین کے لحاظ سے۔ ایک مرتبہ ان تمام اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 کے ہمارے اشارے تھے: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ان شارٹ ویژن سے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ صفحہ نمبر 7 کے اشارے تھے: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ صفحہ نمبر 8 میں ہم نے اشارے پڑھے: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور شارٹلی ہم نے اس کو یاد کیا: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ 9ویں صفحے کے ہمارے اشارے ہیں: عام قاعدہ، سود کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، سود کا وعدہ، ہفتہ کا مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ اور شارٹ میں ہم نے اسے کر لیا: قاعدہ، وعدہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ ٹھیک ہے، ان آیت کا تعارف دیکھتے ہیں ہم اپنے اشارے کا، ہفتے کے مجرم کا۔ پچھلی آیت میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام جتنے صفحات ہیں آلموسٹ سب کا جو ٹاپک ہے وہ سیم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتیں اور ان کے متعلق
کے بعد جو ان کا اس میں ریئیکشن ہے، ان کا جو رسپانس ہے اس کے بعد کا، اس کو ہی ذکر کر رہے ہیں، اس کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اسباق ہمارے لیے یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتے ہیں۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان تمام کہ نصیحت اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، آیات میں دیے گئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیے گئے نمبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے نئے الفاظ آپ کتنے رہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیت کو سنتے ہیں۔ جی عبدالرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ لفظ بلفظ جو کہتے ہیں ہم سے وَلَقَدْ وَلَقَدْ 3 ٹکڑے ہیں، اور البتہ یقیناً علمتم تم سب نے جان لیا، الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کو، جب وہ لوگ جو یہ ایک تدعو ہے، ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو الذین تدعو منکم فی السبت، یہ نیا ٹکڑا ہے، نیا الفاظ ہے، تو اس کو 2 مرتبہ دہرا لیجیے۔ اقتدوا منکم فی السبت، زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا بس ہم نے کہا، تب ہم نے کہا، پھر ہم نے کہا، کوئی بھی آپ کا دعا کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لہم ان سب سے، کونو ہو جاؤ تم سب، یہ بھی ہم کر چکے ہیں کن اور کونو، لیکن اس کو ملا کر آسانی ہوتی ہے ہمیں پڑھنے میں، کونو قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل، کونو قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں، یہاں تک کہ ان کو کھانا پکانے تک سے ایک طرح سے ممانعت تھی کہ اس دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دنیا کا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی شروع کر دی۔ اب دنیاوی کام یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑا کرتے، تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جمعے کے دن ہی جال پانی میں ڈالتے، ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، جاتے نہیں تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو جا کے جال پھینچتے تھے تو اس کے اندر مچھلیاں پڑ گئی۔ تو ٹیکنیکلی تو انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، لیکن ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے کو کچھ نہیں کرنا، تو وہ جمعے کو پہلے وہ ایڈوانس میں یہ حرکت کر گزرتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہفتے کو مچھلیاں بھی زیادہ آیا کرتی، تو انہوں نے یہاں اس طرح سے اس چیز کو ٹیڑھا کر کے اور نہیں مانا، کہہ بھی دیا کہ ہم تو ہفتے کو کوئی دنیا کا کام نہیں کیا، لیکن کر بھی دیا، جمعے کو ہی پہلے سے جال ڈال کر آ گئے۔ تو لیسن اس میں یہ کہ بس ان کو جو حکم دیا جاتا ہے کہ ہفتے کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا، کہا کہ قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل و خوار بندر۔ اب اللہ عالم یہ بندر جو ہے کس قوم میں ان کو بندر بنایا گیا تھا
کہ چہرے کو بندر کی طرح کر دیا گیا تھا یا جسم جو ہے وہ صرف بندر کی طرح تھے یا عادات اور خصلتیں ان کی بندروں جیسی کر دی گئی. بہرحال یہ مختلف تفاصیل میں مختلف اس کے بیانات ہیں. تو یہ ویسے بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم بتایا گیا ہمیں ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ بندر کی طرح ہو جاؤ تو وہ ہو. ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم اس ٹاپک پر. حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری ریشم کا پہننا شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال کرنا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے. لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا. تو یہ آپ نے نظر ڈالی تو آپ کو کافی کچھ نظر آ جائے کہ لوگ جو ہے تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ دنوں کو اس میں سے پخ نکال رہے ہیں, کسی طرح سے گھما پھرا کے جو اللہ کا یہ حکم ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے حساب سے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے سود کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود حرام ہے, لیکن اب ہم جو ہے یہ سود تو نہیں ہے, یہ تو یوں کر کے یہ تو منافع ہے اور یہ تو اس کا ریٹرن آ رہا ہے. تو مختلف حوالوں سے اس کو حلال کرنے کے چکر میں اسی طرح سے میوزک جو ہے اس کو بھی کہ نہیں جی وہ والی میوزک ایسی ہوتی ہے تو وہ والی میوزک ایسی ہوتی ہے. ادھر ادھر سے باتیں نکال رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے جو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے اپنی آسانی کی کوئی بات نکال. تو ہمیں ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے ان سے. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دہرا دیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا, تب ہم نے ان سے کہا, فَقُلْنَا لَهُمْ, تب ہم نے ان سے کہا, کونوا قردۃ خاسئین, تم ہو جاؤ ذلیل بندر. تو الحمدللہ اس آیت میں کوئی آپ کو پوائنٹ تو نہیں ایسا جو نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں ہم. جی نوشابہ. ڈاکٹر صاحبہ دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ وَلَقَدْ جو ہے اس کا کئی جگہ پہ ترجمہ اور بس تحقیق اور تحقیق, تو اگر آپ ہمیں ریفرنس بتا دیں کہ اس کا اصل میں کیا لفظ ہے اور کس لفظ سے نکلا ہوا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ آپ بتا سکے کہ کیوں ان کو ہفتے والے دن کام کرنے سے منع کیا, جبکہ ہمارے لیے تو جمعے والا دن زیادہ عبادت کا اور اس میں نماز کا حکم ہے اور اپنا بزنس بند کرنے کا حکم ہے جمعے کے وقت میں. جی 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 ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وَلَقَدْ, یہ ایک ورڈ نہیں ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے ہی الگ, اور لقد بھی جو ہے یہ دو ہیں, لا اور قد. اچھا ٹھیک ہے. تو قد جو ہے یہ ماضی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا. جب ماضی کے ساتھ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو فعل آ رہا ہے قد کے بعد یہ کام ہو چکا ہے, جو بھی کام ہے. تو علم تم یعنی تم سب جان چکے ہو, یا جو تم بات جان آ رہی چکے تھے. ہاں تم جان چکے ہو, تم جانتے ہو. اچھا شیورلی تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں شیورٹی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. تم جانتے ہو, تم جان چکے ہو. ٹھیک ہے. اس کا اور مطلب ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اگلا جو فعل ہے اس جی کے مطلب تبدیل ہو رہا ہے. جی وہی اسی کا مطلب پہ اسٹریس ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تم جان چکے ہو, یو نو اٹ آلریڈی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. اور لا جب آ جاتا ہے آپ کو کبھی صرف قد بھی نظر آئے گا جس کے ساتھ لا جی نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. جیسے قد قامت الصلاۃ, جی نماز کھڑی ہو چکی ہے, اوکے یعنی کہ یہ نہیں کہ ہو رہی ہے یا ہوگی, ہو چکی مطلب یہ کام ہو چکا. اچھا, یہ ماضی کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماضی کے اس صیغے کے لیے کہ جب یہ کام ہو گیا, مطلب ہو چکا ہے شیورٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور لا جو اس کے ساتھ آ رہا ہے وہ مزید تاکید کے لیے آ رہا ہے, اور یقیناً اور تم یقین جان چکے ہو. تو اوکے اس کا ترجمہ البتہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, تحقیق بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یقیناً بھی لکھا ہوا ہوتا ہے.
جی جی، اس لیے میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ مختلف جگہ پہ مختلف لکھا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگلا لفظ ہے اس کے ساتھ اس کے سیغے کو ہاں اسٹریس دینے کے لیے اس کی بات کو اسٹریس، سمجھ میں آ اور گیا. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہفتے کو ان کو کیوں منع کیا تھا، تو یہ سب مختلف ہمارے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن بابرکت اور بنایا گیا عبادت کے لیے خاص، باقی دنوں میں بھی کرنا ہے لیکن جمعے کو خاص اہمیت دی گئی. اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو اور نصارہ کے لیے اتوار کے دن میں اس کو رکھا گیا. ٹھیک تو یہ ہر کا الگ الگ دن ہے بس، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. جی نیکسٹ آیا تھا عبد الرحمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پھر ہم نے بنا دیا اس کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں. فجعلناها، یہ ٹکڑے کتنے گئے؟ فجعلناها، 3 ٹکڑے گئے. بس ہم نے بنا دیا ہا اس کو. یہ اشارہ ہے واقعہ کی طرف، واقعہ کیونکہ مؤنث لفظ ہے اس لیے اس کو ہا کہا. نکالا لما بین یدیہا، نیا ٹکڑا ہے نکالا لما بین یدیہا، عبرت لما کو جو بین یدیہا ان کے سامنے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی کہ بعد میں آنے والے تھے، سامنے تھے جو سب موجود تھے اور جو پیچھے بعد میں آنے والے تھے. وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں. وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں، یعنی اس واقعے کو جو ابھی واقعہ ہم نے پچھلے آیت کو دیکھا، اس واقعے کو عبرت بنا دیا گیا ان کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے، سامنے تھے، اور اس کو پیچھے والوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے ان لوگوں کے لیے، اور نصیحت ہے اس میں پرہیزگار. نکالا کہتے ہیں عبرت کو، یعنی کہ ایسی سزا جس سے آپ کو کوئی سبق حاصل، آپ گناہ کرنے سے باز ہیں. ایسی سزا جب تک نہ ہو تو دوسرے لوگ جرم سے نہیں بچ سکتے. اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے جرم پر تو پھر obviously آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے. سزاؤں کا خوف انسان کو جرائم سے روکتا ہے، ادروائز لوگ جن کو بالکل ڈر نہیں ہوتا، جن کو یہ ہوتی ہے کہ جی ہم بچ جائیں گے، وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر جاتے ہیں اس حادثے پر کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی، وہ نکل لیں گے. لیکن جو ڈرتے ہیں کہ ہم کو سزا مل سکتی ہے، وہ لوگ پھر جرائم سے باز ہے. نقال جو ہے، نقالن یا نقالن، ایسی بات کو کہتے ہیں جس سے آپ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل. عبرت ناک سزا جو ہے وہی لوگوں کو گناہ کرنے سے باز کرتی ہے. موعظۃ للمتقین، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، یاد دہانی کو. للمتقین، متقین کے لیے ہی نصیحت اور یاد دہانی، اور ان کے لیے ہی یہ فائدہ مند. جو تقوی اختیار کرتا ہے obviously اس کو ہی نصیحت یا یاد دہانی جو وہ فائدہ ہے. اسی مفہوم سے ملتی ہوئی آیت سورہ اعلیٰ میں بھی آتی ہے نا، فذکر ان نفعت الذکر، بس نصیحت کرو اگر نصیحت جو ہے وہ فائدہ مند، فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی، اور نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نصیحت کو مانے گا. اور یتجنبها الاشقی، اور جو ایسا ہے نافرمان ہے اور اس طرح کا ہے، وہ اس سے مطلب سائڈ پر، یتجنب جانب ہو جائے ایک سائڈ پر. سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 منٹ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ بندروں کا تصور کریں
کہ کیسے انہوں نے نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدتر بنا دیا. تو اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے. تو تصور اور احساس ہم کہتے ہیں نا کہ فیلنگز اور امیجنیشن کے ساتھ آیات کو پڑھا کریں تھوڑی سی دیر کے لیے، فیو سیکنڈ آنکھیں بند کر کے اس کو سوچا کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے آپ کی سمجھنے میں بھی آسانی. ایک مرتبہ اس کا پھر ہم ترجمہ دے دیتے ہیں. فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو، نقالا لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے یا بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں. یہ جو فریز ہے نا بین یدیہا، تو یہ استعمال ہوتا ہے سامنے کے. جیسے بینا کا مطلب ہو گیا درمیان، اور یدین ہوتے ہیں دو ہاتھ. دو ہاتھوں کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارے سامنے. تو سامنے کے لیے بینا یدیہا یا بینا یدین کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ترجمہ ہم کر چکے ہیں. آئیے دیکھیں اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں. یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتے ہیں. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں، اور نصیحت صرف ان کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ. ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں سے دور رہ سکیں. اور پلان کرنا ہے کہ جن قوموں کو سزا دی گئی ہے، جو قوموں کا قرآن میں ذکر آیا ہے سزاؤں کا، ان کو ہم یاد بھی رکھیں گے. اور اس کو قرآن ہی سب سے زیادہ بیسٹ بک ہے جس سے ہم لے سکتے ہیں. تو اور وہ ساری قوموں کا جن کا ذکر آیا ان کے ساتھ پر جو عذاب آئے وہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام پر قوم پر طوفان کا عذاب آیا تھا، وہ پانی اوپر پڑا تھا اور سب کچھ بہا کے لے گیا. فرعون کی قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئی تھی. اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور عاد اور ثمود جو تھے جو قوم تھی ان کے اوپر وہ ایک چیخ اور وہ چنگھاڑ جو کہتے ہیں اس کے بعد وہ سب اوندھے پڑے تھے. مختلف قوموں کا تو آپ لوگ بھی بنائیں ایک لسٹ، قوموں کے نام لکھیں ایک کالم میں اور ایک کالم میں لکھیں ان کو کیا سزا دی گئی. اچھی ایکٹیویٹی رہے گی، پھر گروپ میں شیئر کریں، دیکھتے ہیں سب لوگ بنائیں اس کو لسٹ. ٹھیک ہے. آئیے اسماء افعال دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا کیا ہیں. خاصین، خاصین نظر آ رہا ہے کہ خاصین جمع ہے، تو خاصین جمع ہے اس کی واحد ہو جائے گی خاصین. تو خاصیون، خاصیون اور خاصین یا ان ہوگا تو خاصین. اور کیا ہے موعظہ، موعظۃً کہتے ہیں نصیحت کو. واز اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا واو عین اور جو ہے اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ واز کی کوئی شکل ہے. تو موعظۃً کہتے ہیں نصیحت کو، اور اس کی جمع ہے مواعظ. موعظۃً ہے لیکن مواعظ، مواعظ نہیں ہوتا، مواعظ. اور ہیں تو اور بھی بہت سارے لیکن چنے اتنے ہی گئے ہیں. یہ باعث بھی اسی سے نکلا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی باعث باز دینے والے کو، باعث دیکھیں کہاں آئے گا، وہ وعظہ، اسم فاعل میں. وعظہ یعظ، اور یہ ہاں واعظ. باعث، واعظ. واعظ، واعظ یہ ہو جائے گا. اور اگر ہم اسے بنائیں گے تو یہ تو موعوظ بننا ہے، موعوظ بنے گا. اچھا یہ 3 لفظوں والا ہے. مفعول کی طرح نا 3 والا ہے. اچھا یہ اور باعث اس سے نکلا ہے. ہاں جی واعظ بھی ہو جائے گا اور موعظہ بھی، تو اس کو بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک، شکریہ. ایسے نا لفظوں میں سے لفظ کو نکالنے کی کوشش کیا کریں تو پھر اس سے پتہ چل جاتے ہیں الفاظ. اچھا جی ٹرائی لیٹر ہمارے کون سے اس میں علما بہت دفعہ ہو گیا، علما، یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم. اور کیا ہے جی جعل، جعل، یجعل، یجعل، جاعل، مجعول، جعل. یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم اے بی سی پڑھ رہے ہیں واپس. کمزور میں کیا ہے؟ اعلیٰ، فیوریٹ. اعلیٰ، یقول، قل، قائل، مقول اور قول.
काना भी आ गया, काना, यकून, कुन, कायनुन, डैश और काउनुन। खासिन, ये नया है हमारे लिए, तो खासिन इसमें फाइल है, तो इसका जो फेल बनेगा वो बनेगा खसा। खसा का मतलब है वो जलील हुआ, रुस्वा हुआ, तो खसा, यक्सऊ, इख्सा, खासियन, मखसून बन जाएगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगा। देखे ना, जो जलील होने वाला ये है, अब जलील जिस पे जलालत का असर पड़ा है वो भी वही है, लेकिन बहरहाल बनाया जा सकता है। मखसून और खसून, खसयुन नहीं है, ये खसून है, क्या नहीं है इसके साथ, और ये फतहा के पैटर्न पर आ रहा है। और मौजा भी आ गया, लिखिए, वादा या एजू, वादा उसने बाज किया, उसने नसीहत की, बात नसीहत वाली बात होती है करना। वादा या एजू, एक वाइजुन, मौजुन और वाजुन और मौजन, जो हमने अभी पढ़ा, ये दोनों मस्दर के तौर पर। और मजीद फी में हमारे पास क्या है, इक्तदा। इक्तदा ऐसे ही है जैसे इख्तलाफा है, इख्तलाफा के पैटर्न पर है। इख्तलाफा इक्तदाया, आपसे थोड़ा इस तरह से करके याद करें। इक्तदाया है तो इक्तदाया की जगह उसे इक्तदा करना बोलना आसान है, तो इस तरह से कर दिया। तो इक्तदा, यक्तदी, इक्तदी, मुक्तदिन, मुक्तदन अलैह बोला जाएगा, और इक्तदाउन। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो भी कमजोर वाले आते हैं इसमें अल्फाज मजीद में, जिसमें आखिर में आपको या नजर आ रही होती है, ये भी निशानी होती है। उसका जो इस्मुल फाइल है उसमें या नहीं लगाई जाएगी, दो जेर के साथ आएगा, और दो जबर के साथ जब इसका इस्मुल मफूल आएगा तो उसमें या लिखी, तो मुतदिन, मुतदन। ठीक है, बस आई थिंक ये लास्ट ही वर्ड था। तो इसके साथ ही हमारा 9C जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ। आई होप एज फार एज 9C इज कंसर्न सब कुछ क्लियर है। आप मुझे बताइएगा, मुझे स्लाइड का डर ही लगने लगा कि पता नहीं नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही। जी हाँ, नजर आ रही है, थैंक यू। क्या नजर आ रही है ये भी बताइए। अभी तो आपकी फुल स्क्रीन Slide. नहीं हुई वो। नहीं, फुल स्क्रीन बेशक नहीं हुई, लेकिन नजर क्या आ रहा है आपको? आओ सूरत बकरा आयत 69 67। चलो ठीक है, शुक्र। मैंने कहा ये ना फिर फोल्डर नजर आ रहा हो तो नहीं आ गया। चले जी, हम शुरू करते हैं अपना 9D का इशारा, आयत नंबर 67, 68 और 69 हम इस पे पढ़ेंगे। हमारे 4 इशारे अभी हमने जो किया कि नवे सफ़े के आम कायदा, दूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। तो हफ्ते का मुजरिम हमने कर लिया, और अब इंशाल्लाह बकरा का किस्सा करते हैं। पिछली आयत में आपको पता है अल्लाह ताला जो है वो बनी इस्राइल को होने वाली नेमतें और उनके रिएक्शन को बता रहा है। आइए अब देखते हैं कि बकरा का किस्सा क्या है। बनी इस्राइल ने न सिर्फ ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के एहकाम के साथ भी तौहीन का, उनके दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाले की भी कोई इज्जत और अजमत नहीं। अभी ताज़ा ताज़ा तो वो निकल कर आए थे वहां से, जब फिरौन गर्क हो गया अपनी कौम के साथ, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल के बाहर लेकर आए थे। उसके बाद भी उनकी हरकतें जारी, और बनी इस्राइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। बनी इस्राइल के सवालात लाइबनी या जहालत की वजह से नहीं बल्कि सरकशी और बगावत की वजह से थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके तमाम सवालों का जवाब दिया। यानी अल्लाह ताला नहायत ही बुर्दबार है और बेहद माफ करने वाले और रहीम। तो यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, जीरो बस एक में 4 नजर आ रहे हैं, बाकी एक 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 एक, तो कम कम
یہ ذرا تھوڑا سا لمبا اشارہ ہے، اس کی آیتیں بھی 3 ہیں اور ذرا آیت کی تھوڑی تھوڑی سی 2 لائن سے اوپر غور سے جی عبد الرحمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. اس اعلیٰ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے قوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ یامر وہ حکم دیتا ہے تم سب بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. بقرہ تن لکھا ہوا ہے مطلب کوئی سی بھی گائے ذبح کرو. قالو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا کیا تتخذونا تم بناتا ہے تو بناتا ہے یا تم بناتے ہو نہ ہمیں ہزوا مذاق. اتتخذونا ہزوا کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق یعنی کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. ان اکونا من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. ان اکونا من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی اور اس طرح سے پیش آتے تھے بے ادبی کے ساتھ. ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے مطلب شیورٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ان کو کہ بالکل کلیئر حکم تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو احترام ہی نہیں کر رہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات ملی تھی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی معجزے دیکھے تھے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی خیال نہیں تھا بھول گئے سب کچھ. اور اللہ کا بھی لحاظ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں کیا اور اللہ کا بھی لحاظ نہیں کیا جس سے انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا اتنے معجزے کیے ان کو کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسی ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو تو کہتے نہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا ہوں یا کوئی اس بات یا یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کو عقل نہیں ہے ہمیں کیا بتا رہا بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مذاق اڑانا جو وہ جاہلوں کی نشانی جہالت کی نشانی ہے. وہ تو مذاق اڑا رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب میں مذاق اڑانے یا اس طرح کا ذلت آمیز ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھا. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی بد اخلاق لوگوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ جاہلوں کے ساتھ کبھی بحث ہو جائے تو سلام کہہ کے سائڈ پر ہو جائیے السلام علیکم کہیں اور سائڈ پر. یہ بڑا مشکل کام ہے. دل چاہتا ہے کہ ایک کسی نے سنائی ہے تو اس کو 4 نہ سنانے تو چین ہی نہیں آتا. تو یہاں سبق تو ہمارے لیے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم
پر عمل بھی کر سکتے. آئیے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق، ہنسی مذاق. قالا، کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہل. الحمدللہ. نیکسٹ آیت. یہ عبدالرحمان صاحب ادھر ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا، ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ، یعنی گائے کے بارے. اس نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں کے درمیان ہو، بس کرو جو تم کو حکم دیا جائے. قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، ادعو، دعا مانگو ہمارے لیے، یا ہمارے لیے پوچھو، یا اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کرو. رب کا، اپنے رب سے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، مگر رب بھی تمہارا ہی ہے. رب کا، اپنے رب سے پوچھو. یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو. اس کو دہرائیے گا، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو. لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو. اوان بین ذالک، دونوں کے درمیان. اوان بین ذالک، دونوں کے درمیان. فافعلوا، اس کو ہم علیحدہ کریں گے، دو ٹکڑے، تو فافعلوا، 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 بس تم سب کرو، ما تؤمرون، وہ جس کا تؤمرون، تم کو حکم دیا گیا ہے. امرا یا امرونا، تعمرونا کا ہوتا ہے کہ تم سب حکم دیتے ہو، اور تؤمرونا جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ تؤمرونا پیسے ویسے جس کا تم سب حکم دیے جاتے ہو، یعنی جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اس کا پیسے ویسے. ادعو لنا ربک، انہوں نے اپنے نامناسب رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، ذرا اپنے رب سے یہ تو پوچھو کہ گائے کیسی ہو. گویا کہ وہ رب جو ہے ان کا نہیں ہے، صرف موسیٰ کا ہی ہے، اور یہ اس قسم کے حرکت وہ کرتے رہے ہیں. سورہ بقرہ ہی میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے وہ کریں، جہاد کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو رب کے ساتھ الگ کر دیا کرتے تھے، خود کو الگ رکھتے ہیں. یہاں بھی کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ کیسی ہو گائے. اب یہ سوال جو ہے یہ بالکل غیر ضروری. اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر دو، چپ کر کے کوئی بھی ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا. اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ جی بتائیں کہ گائے کیسی. اب جب یہ پوچھا تو ایک اسپیسیفکیشن گائے کی بتا دی گئی کہ جی گائے کیسی ہونی چاہیے کہ نہ بوڑھی ہو
اور نہ چھوٹی ہو. فارد کہتے ہیں بوڑھی کو اور فکر کہتے ہیں ینگ کو, بہت ہی ینگ. تو نہ وہ ہو اور نہ وہ, عوانم بین ذالک یعنی کہ درمیان میں ہو, نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, درمیان میں ہو. تو یہاں دو نشانیاں بتائی گئی کہ گائے جو ہے بوڑھی بھی نہیں اور کم عمر بھی نہیں اور درمیان کا نہیں ہو. بس اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب کبھی کسی کے ہاتھ سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو وہاں بالکل صاف واضح صاف بات, کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے. کمیونیکیشن اسکلز یہی ہوتی ہے نا کہ آپ دوسرے بندے کو اپنا جو پیغام ہے آپ سے صحیح طرح سے پہنچا سکیں. تو وہ ان کو بتا دیا گیا کہ جی نہ بوڑھی ہو بہت چھوٹی عمر کی ہو, بلکہ درمیان. کلیئر. یہاں اللہ کا رسول ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں, جو ایک بالکل آسان سا ہو, اور اتنی موٹی سی ایک نشانی ان کے پوچھنے پر بتائی گئی. اگر پہلی دفعہ ہی میں وہ کر دیتے گائے قربان تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بتا دیا گیا کہ جی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, یہ بھی بہت ہی آسان سا تھا, کر لیتے اس کو پورا. لیکن اس میں وہ حجتیں نکالتے رہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال کریں؟ آپ چپ رہے. 3 مرتبہ پوچھا کہ ہم ہر سال کریں, کہ ہم ہر سال کریں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو حج ہر سال فرض ہو جاتا, اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ. اس سے پہلے امت کے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال اور ان سے اختلافات کر. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا ہو سکے بچا لاؤ, اور جب کسی بات سے منع کروں تو یعنی کہ جب آپ کو ایک بات بتا دی گئی کہ آپ ایسا کریں تو آپ اس میں مزید حجت نہ نکالیں. اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں, اگر اس کو ہم ایسے کریں گے تو کیا ہوگا, اگر اس کو ہم ایسے کریں گے تو کیا ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا. اس قسم کے سوالات کرنا بالکل بھی بری بات نہیں ہے. اگر آپ سوال اس نیت سے کریں گے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بندہ سوال. لیکن یہاں ان لوگوں کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا بنی اسرائیل کا, وہ جاننا نہیں چاہ رہے, وہ بس وقت نکال رہے تھے, جس ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ بس کوئی کر رہے تھے اس طرح کی بات. تو آئیے ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قالوا ادع لنا, انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں, ربا کا اپنے رب سے, یبین لنا ما ہی, کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. قال انہ یقول, نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ, کہ وہ گائے, لا فارض ولا بکر, نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی, عوانم بین ذالک, دونوں کے درمیان ہو. فافعلوا ما تؤمرون, بس کرو جس کا تم کو حکم دیا جائے. الحمدللہ ہماری آج کے لیسن کی آخری آیت. عبدالرحمان صاحب آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا, انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کیسا ہو اس کا رنگ. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اس نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی, وہ گہرا ہو اس کا رنگ, اچھی لگتی ہو دیکھنے والی. پھر وہی بات ہے, قالوا ادع لنا ربک, یعنی کہ اپنے رب سے ہمارے پوچھو, یبین لنا, کہ وہ بتائے ہمیں, ایکسپلین کرے ہمیں, ما لونھا, کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال انہ, کہا اس نے بے شک وہ, یقول فرماتا ہے. جی who is this iPhone؟ جی السلام علیکم, اطہر صدیقی. جی وعلیکم السلام. وہ سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہے تھے یہ جو قوم,
موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً جواب دے رہے تھے یا وہ کوئی طور پہ جا کے، کیونکہ ان کو تو وہی صرف کوئی طور سے آتی تھی میرا خیال، تو اس لیے انہیں جانا ہوتا تھا، تو یہ ہر سوال کے جواب وہاں سے لا رہے تھے یا یہ خود سے وہی ان کو وہی آ رہی تھی دے رہے تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں کہ وہ کیسے بتا رہے تھے، جا کے سوال پوچھ کر آتے تھے یا وہیں بتا دیتے تھے، یا فور مطلب دین اینڈ دیر والی بات ہوتی تھی، یا کچھ تھوڑا ٹائم لیتے تھے بتانے میں، لیکن آبویسلی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہی بتاتے تھے، بس یہ پتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، میں مجھے شاید پتا ہو، کوئی بات نہیں، ایک مجھے جزاک اللہ۔ میں نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا، آپ نے کہا تو پھر میرے کو بھی ذہن میں آئی یہ بات۔ غور کرتے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم بھی اسی عوام میں سے نہ ہو جائیں کہیں زیادہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک دفعہ میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، ایک دفعہ یہ کسی اور ڈسکشن میں بھی اسی طرح پڑھتے پڑھاتے ہوئی تھی، تو یہ سوال وہاں پہ بھی آیا تھا سامنے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے تو ان کو ایک میسج ملتا تھا، وہ ضروری نہیں کہ ایک میسج ایک جملے کا ہو یا کسی ایک بات کا ہو، مطلب کہ ایک مکمل ان کو ہدایت ملتی تھی، اور پھر وہ آ کے اس کے مطابق جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، کیونکہ وہ جو ہدایات ان کو ملتی تھی وہ لکڑی کی شاید تختیوں پہ یا پتھر کی تختیوں پہ لکھتے تھے، اور یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ساری ہدایت دی ہوگی، اور پھر اس کے مطابق وہ آ کے، ظاہر ہے ہر روز تو میرا نہیں خیال کہ وہ جا سکتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کیا ان کا، کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہیں جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کرنے کے لیے، اور وہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے اس میں جو یہ بار بار پوچھے اچھا رنگ بتاؤ، اچھا یہ تو تنگ کرنے والی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو وہ تنگ کر رہے تھے، یہ تو تنگ کر رہے تھے نا، تو اس کے جواب میں وہ کیا ان کا ریئیکشن ہوتا تھا، جا کے پوچھ کر آتے تھے یا ان کو پہلے سے پتا تھی یہ ساری باتیں، اور ان کے پوچھنے پر پھر وہ بتاتے تھے کہ اچھا اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو، یہ نہیں اتنی زیادہ ڈیٹیل کرنی آئے گی۔ ویسے یہ اچھا سوال تھا، ہمیں اس طرح کی باتوں پہ بھی کبھی کبھی غور کرنا چاہیے۔ چلے دیکھتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، آپ لوگ تلاش کریں ذرا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ انہا کہ وہ گائے ہو بقرۃ صفراء، پیلے رنگ، بقرۃ صفراء پیلے رنگ کی، بقرۃ صفراء پیلے رنگ کی، صفراء کہتے ہیں پیلے کلر کو، فاقع لونھا، فاقع گہرا ہو، ڈارک ہو، برائٹ کلر، لونھا اس کا کلر، لون کہتے ہیں کلر کو، تو لونھا اس کا کلر، فاقع گہرا ہو، لونھا اس کا کلر، تسر الناظرین، تسر الناظرین یعنی کہ اچھی لگتی ہو، خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والا کو، جو ہم کہتے ہیں ناظرین سامعین، یہ وہ ہے ناظرین دیکھنے والا۔ اس بار بھی ان کا رویہ ایسا، جب ایک دفعہ پوچھا گائے کیسی ہو، بتا دیا جی بوڑھی بھی نہیں ہو، کم عمر بھی نہیں ہو، درمیان کی، اور پھر پوچھتے ہیں آپ رنگ بتاؤ کہ رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بتا دیا۔ تو ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کہ بھئی بتا تو دیا ہے، بار بار کیا پوچھتے ہیں، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، پوچھا، اور اس کے بعد صاف اور واضح انداز میں ان کو جواب دے دیا کہ جی گائے کا کلر یلو گولڈن جو بھی اچھا سا کلر ہوتا ہے وہ ہو، اور وہ ڈارک کلر کا برائٹ کلر ہونا چاہیے، تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ سپیلی صاحب آپ کا ہاتھ پہلے کا کھڑا ہے یا ابھی کھڑا کیا؟ یہ میرا خیال پہلے کا ہے، یہ خود سے نہیں ہٹتا ہے میرا خیال میں، دوبارہ نہیں ہٹ جاتا ہے، وہ لوور ہینڈ کا آپشن ہوتی ہے، جہاں سے آپ نے ریس کیا نا اس کے ساتھ ہی لوور ہینڈ لکھا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، مطلب میں بتانا چاہ رہی کہ یہ جو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح جواب دیتے تھے، تو میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوگا کہ یہ قوم کیسی ہے اور اس کی فطرت کیسی ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے جوابات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیے۔ سب کچھ انہیں پتا ہو، اور اس کے بعد جب جیسے جیسے وہ پوچھتے ہیں وہ ویسے ویسے ایک ایک ان کو بتاتے رہتے ہیں، اللہ عالم اس سلسلے میں کبھی غور نہیں کیا کہ کیسے کرتے، جو پڑھ لیا اسی کو دیکھ کے سمجھ لیا، بس ایسا ہے تو ایسا ہی۔ چلے جی، تو اب انہوں نے بتا دیا کہ جی یلو کلر ہونا چاہیے اور برائٹ کلر ہونا چاہیے۔ اب
3 बातें यहाँ बताई गई गाय के अपीयरेंस के बारे में, रंग के बारे में, कि वो रंग कैसा हो। एक तो पीला हो, जो गोल्डन हमारे यहाँ हम आमतौर पर कह देते हैं, वो कलर हो, गहरा हो और भला लगता हो, आंखों को देखने में देखने वालों को अच्छा लगता हो। तो अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं और नरमी का कितना मामला किया कि बनी इसराइल की इतनी बदतमीजियां, इतनी बेतुकी बातें, फजूल की बातों के ऊपर भी नाराज नहीं हुए और उनको जो है वो बताते रहे कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो हमारे पास दुआ करें कि हम पे भी रहम फरमा और हमारी भी गलतियों को, कोताहियों को माफ कर। एक मरतबा इसका तर्जुमा दोहरा लें, ये तो आसान वर्ड्स हैं, आगे चलते टोटल पे तर्जुमा इकट्ठा दोहरा लें। तो इन तमाम आयात का, इस इशारे का जो बकरा का किस्सा का है, इसके जो तर्जुमा है कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ताला देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो कि हम गाय क्यों ज़बह करें। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। और उन्होंने कहा कि अच्छा दुआ करें अपने रब से कि हमें बताए कि कैसी हुक्म है। सल्लल्लाहु ने फरमाया कि बेशक वो फरमाता है कि गाय न बूढ़ी हो न छोटी उम्र की, दोनों के दरमियान हो, बस वो करो जो तुमको हुक्म दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो हमें बताए कि कैसा हो उसका रंग। उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि गाय हो जर्द रंग की, रंग गहरा हो और अच्छी लगती हो देखने वाले को। बनी इसराइल ने न सिर्फ हजरत मूसा के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया। हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि जब हमें अल्लाह ताला का कोई हुक्म पहुंचे तो हम उसे बिला चून चरा को फॉलो करें। बनी इसराइल के दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाले की भी कोई इज्जत और अजमत नहीं। जो आपको निजात दिला रहा है, जो आपका निजात दहता है, उसका कुछ तो इकराम करना चाहिए। बनी इसराइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। इसमें हमारे लिए ये लेसन है कि अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है, हमारे साथ पूरी तरह से पेश आता है, बदअखलाकी करता है, तो उसके जवाब में हमको सब्र का मुजाहरा करना है, ना कि वो जो कहते हैं ना मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात, टिट फॉर टैट, ऐसे नहीं करना है, कोशिश करना है। और बनी इसराइल के सवालात लाइल्मी या जहालत की वजह से नहीं बल्कि सरकशी और बगावत की वजह से थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके तमाम सवालात का जवाब दिया। यकीनन अल्लाह नहायत ही बुर्दबार, बेहद माफ करने वाला और रहीम है। तो सवालात जो हैं वो इल्म हासिल करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जरूर किए जाएं, लेकिन इंटेंशन ये ना हो कि उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, उसकी अहानत को कोई पहलू निकलता हो जो तो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करे कि हम सारी जिंदगी उनकी नाराजगी वाले जो काम है उनसे दूर रहें। और इसके लिए हमें प्लान करना है कि रोज़ाना हम दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र और शुक्र करेंगे कि अल्लाह ताला हम पर हमारे गुनाहों के बावजूद रहम और करम करें। अस्मा देखते हैं, बड़ा लंबा सा टुकड़ा है ये हमारा, तो काफी सारे अस्मा आपको मिलेंगे। जाहिलुन की जमा हो जाएगी जाहिलूना, और जाहिलिन और जाहिलन की हो जाएगी जाहिलीना। फिक्र, फिक्र कहते हैं कम उम्र को, बहुत ही यंग एज में जो हो उसको, और उसकी जमा है अब्कार। लौन कहते हैं कलर को लौनुन, और इसकी जमा है अलवा। इसमें तो बेशुमार है, इसमें बहुत सारे हैं, ऊपर से आप निकालना शुरू करें तो पहली लाइन से देखें तो कौम भी इसमें है, अल्लाह इसमें है, फिर बकरा है इसमें, फिर हुज़ुवन है, उसके बाद जाहिलीन को हो गया, उसके बाद है फिर बकरा आ गई, फिर फारिजुन है, बिकरुन, अवानुन, डॉन। डॉक्टर साहब ये अवानुन का मतलब नहीं समझ में आया। अवानुन दरमियान में, दरमियान तो बैन का मतलब नहीं है। उन दोनों के दरमियान, दो, ये जो दो है ना, यंग और उन दोनों, बैन ज़ालिक इसके दरमियान, तो अब बैना
तो अवान जो है ना, कि दो के लिए आया है ना, अवाना अवानुम बैना जालिक, इन दो के दरमियान। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सेहतमंद अफाल हम देखते हैं। ज़बहा, ज़बहा उसे ज़बह किया, तो ज़बहा, यज़बहु, इज़बह, ज़ाबिहुन, मज़बूहुन, ज़िबहुन या ज़बहुन, दोनों ज़ेर ज़बर दोनों के साथ आता है। और है जी फारिद, फारिदुन जो है इसका मतलब है पूरी, तो फरोदा इसका मतलब है कि वो पूरा हुआ। तो ये एक जो हम चार हमने किए हैं, फतहा, नसरा, दरबा और समिया, जो उसके बाद वाले हैं ना, पांचवा और छठा जो दो रहते हैं, जो अगले कोर्स में इंशाल्लाह ताला करेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, सब नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी सी बता दूं कि इस जो बाप या ग्रुप है, इसको करोमा कहते हैं, और इसको काफ से जाहिर किया जाता है, और ये फरोदा इस टाइप इस तरह का होगा कि दरमियान वाला जो लेटर है उस पर पेश होगा। तो ये सिर्फ माजी ही डिफरेंट होगा, उसके बाद मुजारे और अम्र जो है वो बिल्कुल नसरा की तरह होगा। तो नसरा में भी चूंकि पेश आती है, तो इसके भी सेंटर में आपको माजी में पेश नजर आ रही है, तो बाकी केवल आप इसका नसरा का ही बनाएंगे। तो फरदा वो पूरा हुआ, यफरुदु फिर उफरुद, फारिदुन तो पूरा हुआ, पूरी है, पूरा है, पूरी है, जो भी कह रहे हैं आप। और सुनफूल इसका इस्तेमाल नहीं होता, और फरादतुन और फर्द दोनों ये फर्ज नमाज जो है, फर्ज नमाज इसका मतलब बूढ़ी नमाज नहीं, ये वो नहीं है। वो फर्ज तो फरीजा से आया है ना, जो काम जरूरी होता है करना जी। ये और है, ठीक है। जी शुक्रिया। और तो फाला है, फाक़िउन, ये है फका। फका का मतलब होता है फरजा का कि मतलब ये हुआ वो बूढ़ा हुआ, वो फरोदा, बड़ा हुआ। फरदा नहीं है, फरोजा फरदा का मतलब हुआ कि वो बूढ़ा हुआ। अच्छा, फका का मतलब है कि वो गहरे रंग का हुआ, ठीक है, गहरे रंग का हुआ। तो ये भी कुरान में हमें यहीं पे इस्तेमाल होता है, ये दोनों पर, और जगह नहीं है मेरे इल्म में के और कहीं इस्तेमाल होता है। फरोदा तो पक्की बात है कि फारतुन तो और कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, एक आध मतलब इस्तेमाल हुआ। फका भी गालिबन ऐसे इस्तेमाल हुआ। तो फका आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि ये फतहा की तरह का है। तो फका, यफ़क़हु, इफ़क़ा, फ़ाक़िउन, मफ़क़ून, फ़क़्उन या फ़ुक़ून दोनों ले सकते हैं। गहरा होना, गहरे रंग का होना। और कमजोर में हमारे पास हमारा कमजोर या हमजा वाले सबको एक ही तरह से डाला गया ना, कमजोर वाले भी, हमजा वाले भी, और डबल लेटर वाले, यकसा हरूफ वाले को उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पर एक था हमारे पास अमरा, यामुरु, और आमिरुन, मामूरुन और अमरुन हो गया, और है हुजुवन। हज़ा, हज़ा का मतलब उसने मजाक किया। हज़ा, यहज़उ, इहज़ा, हाज़िउन, महज़ून और हुजुमन या हुजुमन दोनों इस्तेमाल है। वाव के साथ भी आता है और बगैर वाव के भी आता है। औज़ु भी हम कर चुके हैं। आदा पनाह में आया, आदा, यऊज़ु, वो आयजुन, माजुन और औरुन। उदु भी हम कर चुके हैं। दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउन और दुआउन, दावा। तसर्रु मेरे मुंह से निकलता है, तसर्रु ये है सर्रा यस्रुर। सर्रा का मतलब कि वो खुश हुआ, ठीक है, उसने खुश किया, हुआ नहीं, वो उसने खुश किया। और दूसरा ये भी कहते हैं कि अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, उसने खुश किया, तो ज़रा खुश करेगा तो अच्छा ही लगेगा। तो सर्रा यस्रुरु, सुर्रा, सुर्रा भी बनेगा इसका आमर, और उसरुर भी बन जाएगा। जैसे जन्ना का जुन्ना भी होता है और उजनुन भी होता है, तो इनके दो बनते हैं।
सारुन सुर्रा सारुन, मसरूरुन, सारुन हो गया खुश करने वाला और मसरूरुन हो गया वो जो खुश हुआ। तो हम कहते हैं ना हम खुश हुए, मसरूर हुआ, फला शख्स मसरूर हुआ, तो ये वो मसरूर है और सुरूर आ गया उसे और वो मसरूर हो, ठीक है। तो सारुन तो हमें कम सुनने को मिला, मसरूर हम ज्यादा सुनते हैं। खुश करने मसरूर वाले जी। अरबी में भी एक फ्रेज है ना जब मतलब मिलते हैं किसी से, तो जैसे हम कहते हैं ना कि आपसे मिलकर खुशी हुई, खुशी हुई, इस तरह की बात करते हैं। तो अरबी में कहते हैं अना मसरूरुन बिलिकाइक, आपसे मिलकर मैं खुश हूँ। मजीद फी में हमारे पास है युबय्यिन, असल में ये ना युबय्यिनु, तो ये किस पैटर्न से आएगा युबय्यिन? क्या लगता है? अल्लामा, बिल्कुल अल्लामा, अल्लामा है तो ये क्या होगा? युबय्यनु, माजी क्या होगा? बय्यना, युबय्यनु, बय्यना, युबय्यिन, युबय्यनु, बय्यिन, बय्यन, मुबय्यन, मुबय्यन मुबय्यन and तबयन, तबयीन, तबय्युन तबयीन, तबयीन दो मरतबा या आएगा ना, एक तो इसका अपना या है, ठीक है, और एक जो हम तालीम में या डालते हैं एक वो या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तबयीन। यानी शद्दा लगेगा इसमें। नहीं शद्दा नहीं लगेगा, शद नहीं लगेगा, शद नहीं आएगा। मसदर में शद नहीं आती, माजी में आती है, मुजारे में आती है, अमर में आती है, सही बाकी सब में आती है। ये मुबय्यन हो गया। अच्छा, बयाना कहते हैं कि बयान करना, खोल के बयान करना, एक्सप्लेन करना, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने को बयान कहते हैं। बयाना सिर्फ बयान करना नहीं होता, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने को कहते हैं बयान। और जो बय्यन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है आपने, और मुबय्यन वो है जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, मुबय्यनुन वो है जो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, और मुबय्यनुन वो है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। आता है ना कई दफा खबर में मुबय्यना तौर पे ये हो गया, यानी कि एक्सप्लेन किया। मुबय्यना मुल्जिम ने ये कहा, तो यानी कि वो मुल्जिम जो एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज पता चला है कि ये इस लफ्ज से निकला है। मुबय्यना तो हर खबर में होता है मुबय्यना, मुबय्यना ना, तो मुबय्यना का मतलब मुबय्यना तौर पर, मुबय्यना तौर पर तो मतलब है कि वेल एक्सप्लेन्ड, व्हाटएवर आपको बताया जा रहा है वो इट इज वेल एक्सप्लेन्ड, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया है। तो ये है मुबय्यना मुल्जिम। आज मुबय्यना आज पता चला कि मुल्जिम मुबय्यना शुक्र है पता तो चला है, पाकिस्तान में तो नहीं पता चलता मुबय्यना मुल्जिम का। चलो जी, मुबय्यना मुल्जिम भी आज हमें पता चल गया कि क्या होता है। बस इतना इंटरेस्टिंग लगता है डॉक्टर साहिबा जब लफ्जों का पता चलता है। मसलन ये मसरूर लफ्ज जो है वो भी कभी गौर नहीं किया कि इसकी क्या होगा, रूट लेटर्स क्या होंगे और ये किस तरह से बना होगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे तो अब ये मतलब जब से मैंने ये करना शुरू किया था ना, पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद से मुझे लफ्जों पे गौर करने की मतलब एक तरह से हो गई आदत, शौक हो गया। मैं सारे लफ्जों पे गौर करती रहती हूँ और आप यकीन करें निकाल लेती हूँ उसमें से रूट लेटर कोई ना कोई और अरबी, ये अरबी का ही है, और वो समझ आ जाती है कि कौन सा अरबी का नहीं है, क्योंकि वो अरबी के वर्ड्स का एक खास पैटर्न होता है ना, उसमें आइडिया हो जाता है कि ये अरबी का ही है। जो हम उर्दू में आमतौर पे बोलते रहते हैं ना, उन अल्फाज की बात करते हैं, उसमें मैं सोचूंगी अच्छा ये ऐसे था। आप हर लफ्ज की जड़ तक पहुंच जाती है डॉक्टर साहब। पता खुद ही चली जाती हूँ मैं, मतलब मैं कोशिश नहीं करती हूँ जाने की, वो बस ऐसे ही। चले आज हम भी थोड़ा सा मुबय्यना तक पहुंच ही गए। जी, मुबय्यना तौर पे आपको मुबय्यना तक पहुंचा दिया। चले जी, नहीं असल में एक अदारा भी है ना बय्यना। जी, वो बय्यना जो है ना वो उसको मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड के, वो बय्यना जो वो क्या है। तो वैसे इसके साथ ही हमारा ये टेक्स्ट पोर्शन इंशाल्लाह खत्म हो चुका, और अब हम ग्रामर करते हैं आफ्टर 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। लेसन नंबर 9C और 9D की ग्रामर हम शुरू करते हैं।
9C में हम ग्रामर में जो फेल पढ़ने वाले हैं वो है अदल्ला, अस्लमा के पैटर्न पर है ये अदल्ला। हमजा आ रहा है शुरू में तो अस्लमा का पैटर्न होगा, थोड़ा सा साउंड डिफरेंट लगेगा लेकिन समझ आ जाएगी। काइंडली माइक म्यूट कर लीजिएगा, आप लोगों में से किसी का माइक ऑन है। हम इस कोर्स में सीख रहे हैं मजीद फी अफ़ाल। मजीद फी अफ़ाल की निशानी ये है कि उसमें 3 जो रूट लेटर्स हैं उनके अलावा एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, लेकिन वो रूट लेटर्स नहीं कहलाते। वो रूट लेटर्स के साथ मौजूद हैं लेकिन रूट लेटर्स वो नहीं कहलाते। जैसे अलिमा से अल्लमा शब्द लगी हुई है, इसका मतलब है कि सेकंड वाला लेटर इसमें 2 मतलब आया है। सलेमा से अस्लमा, इसमें शुरू में हमजा ज्यादा है। तो ये वजीफी है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया, बार बार बता रहे हैं कि ये रूट लेटर नहीं कहलाएगा। जो एक्स्ट्रा लेटर इसमें ऐड किया गया है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लेटर। रूट लेटर 3 ही है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो अलहदा आपको नजर आ रहे हैं माजी के टेबल में, माजी की पहली चाबी में, वो वजीफी कहलाए। और वजीफी है तो बेशुमार, लेकिन हमने 8 सीखे हैं। कुरान की ऑलमोस्ट हर लाइन में एक वजीफी मौजूद है। और इन 8 वजीफी को सीखने के लिए हमने 3 जुमले याद किए। इन 3 जुमलों में हमें अफ़ाल की चाबी याद हो जाएगी, माजी की एक एक, और एक एक मस्दर या काम का नाम याद हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली इसमें जो काम का नाम या मस्दर है वो एक सेट पैटर्न पर आएगा, वो एक खास फॉर्मूला के तहत आएगा, उस फॉर्मूला से आगे पीछे नहीं हटेगा। जबकि सुलासी में हमने ये सीखा था कि उसके मस्दर का कोई वजन नहीं होता, वो बेवजन होता है, उसकी जिधर मर्जी कैसा भी आ जाता है। लेकिन ये एक खास तरीके से आएगा, उससे अलग नहीं होता। तो आइए इन जुमलों को हम दोहराते हैं। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में अहमियत है। अल्लामा हासबा अस्सा। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में अहमियत है। अल्लामा हासबा अस्सा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफा इस्तग़फ़र। तदब्बुर और तदारुस कीजिए। तदब्बरा तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनक़िलाब इनक़लाब। तो ये 3 जुमले हैं हमारे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर इनक़लाब हो। तो ये माजी की एक एक चाबी और मस्तर में क्या। इन जुमलों को दोहराते रहा करें, बड़े काम आएंगे। अभी QC 6 में भी ये जुमला जो है वो कम लोगों को याद था। QC 6 की क्लास हो रही थी, उनको याद करा रहे थे कि ये मजीद के होते थे, ये होते थे। मैंने कहा ये जुमला याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि क्या पैटर्न है। सुलासी में हम पढ़ चुके हैं कि 3 अक़साम 4 बल्कि बन जाती हैं। एक सेहतमंद कर लें और एक कमजोर कर लें, एक यकसा हरूफ वाली और एक हमजा के साथ। तो ये 4 टाइप्स बन जाती हैं सुलासी में, जिनमें 3 ही लेटर आते हैं। सही, इसमें कोई कमजोर नहीं है। और कमजोर वालों में कोई 1 या 2 कमजोर आपको नजर आएंगे। यकसा हरूफ वाले में 2 लेटर्स सेम होते हैं। और हमजा वाले में हमजा मौजूद होता है, जो हमजा शुरू, दरमियान और आखिर तीनों जगह पर आ सकता है। इसी तरह से मजीद फी में भी सेहतमंद भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, यकसा हरूफ वाले भी और हमजा के साथ। अब तक हम सेहतमंद कर चुके हैं। ये जो हमने 3 जुमले किए थे ये सेहतमंद वाले इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद हमने कमजोर में वल्ला, नादा, अकामा, अलका, ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने हमजा के साथ आमना और आता भी किया। अब हम कर रहे हैं यकसा हरूफ वाले अफ़ाल। तो यकसा हरूफ वाले अफ़ाल का आज हम पहला करेंगे अगल्ला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो थोड़ा सा रिकैप था पिछले सारे चैप्टर्स का, जस्ट टू रिफ्रेश यू। अब इसको हम देखते हैं अगल्ला। इससे पहले हम इसका सुलासी पढ़ चुके हैं, वो था दल्ला। उसका मतलब था वो गुमराह हुआ। और जब उसके बाद हमजा लग गया तो उसने गुमराह किया। अदल्ला, उसने गुमराह किया, और दल्ला, वो खुद से गुमराह हुआ। तो ये डिफरेंस है। माने सिमिलर ही है उसके, यानी कि गुमराही की बात होती है।
تو جو بھی دو دو لیٹر والے ہم نے پڑھے ہیں اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب ماضی کا ٹیبل جب انتا انا انتم نہنو والی پوزیشن پر یہ فیل آتے تھے تو ان کی شد کھل جاتی. جیسے زنا ہم نے کیا تھا نا, زنا زنو زننتا, یہاں آگے اس کی شد کھل گئی. اسی طرح سے اس کی عداللہ کی بھی شد کھل جائے کیونکہ اس کے ساتھ کو پڑھنا بہت مشکل ہے اور مطلب ساکن کو ساکن کے ساتھ جوڑنا مشکل ہے. تو عداللہ وہ گمراہ, اس نے گمراہ کیا. عدلو ان سب نے گمراہ کیا. عدللتا یہاں پہ شد کھل گئی اور یہ لام دونوں علیحدہ ہو. عدللتا, عدللتا آپ کو بالکل اسلمتا کی طرح. عدللتا, عدللتو, عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا. عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا. تو عدللہ, عدلو, عدللتا, عدللتو, عدللتم, عدللنا. ایک دفعہ پھر عدللہ, عدلو, عدللتا, عدللتو, عدللتم, عدللنا. تو پیٹرن تو سملر ہی ہوتا ہے سب. آنسر کوشچن دیکھیں گے. حل عدلہ, کیا اس نے گمراہ کیا؟ تو گمراہ تو کون ہونا چاہتا ہے, کرنا کون چاہتا ہے؟ تو ما عدلہ, اس نے گمراہ نہیں کیا. حل عدلو ہے تو ما عدلو. حل عدلتا, ما عدلتو, تا تو. عدلتم, حل عدلتم, نا عدلنا, تم نا. تو تا تو تم نا. یہ تو آنسر کوشچن کا پیٹرن ہم کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں, تو یہ تو آئی ہوپ سب کو یاد ہی رہتا. حل عدلہ احدن, اب اس کے ساتھ ایک ورڈ ہم نے احدن یا احدا کو جوڑ دیا ہے. کیا اس نے کسی کو گمراہ کیا؟ جب کسی ایک کو بھی گمراہ کیا, کسی ایک کو بھی کیا گمراہ. ما عدلہ احدن, اس نے کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کیا. تو وہی سوال جواب ہے, صرف ایک احدن کا ورڈ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کہ اس نے کسی کو گمراہ کیا, تو اس نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا. الحمدللہ کوئی گمراہ نہیں ہوا. اب اس کے مظاہرے پر آ جائیے. اسلمہ پیٹرن یا پھر وہ جو شروع کے تین ہے, تعلیم, محاسبہ اور اسلام, ان تینوں کے جو مظاہرے ہیں وہ یا پیش سے شروع, باقی سب یا کے اوپر زبر کے ساتھ. یہ شروع کے جملے کے تینوں پیش کے ساتھ. یہ بھی دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے, اگر وہ ہوتا جی وہ والا ایک ادھر سے پیش والا ہے, ایک دوسرے جملے سے پیش والا ہے, ایک تیسرے جملے سے پیش والا ہے, یہ بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو جملہ بن گیا ہے یہ اتنا آسان ہے اس سے پہچاننا کہ پہلے جملے کے تینوں جو ہیں وہ مضارع پیش سے. تو تعلیم والے, محاسبہ والے اور اسلام والے, یعنی کہ علامہ پیٹرن کے, محاسبہ کے اور اسلامہ پیٹرن پہ آنے والے افعال کے جو مضارع ہیں وہ سب کے سب یا پیش سے. تو یسلمو تھا تو یہ ہو جائے گا یدلو, وہ گمراہ کرتا ہے. یدلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں. تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں. ادلو میں گمراہ کرتا ہوں. تدلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں. ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں. یا کریں گے یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو, یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو. آئیے اس کو جملوں میں دیکھیں. یدلو, یدلونا کا تو آنسر کوشچن سیم رہے گا. هل یدلو, لا یدلو. هل یدلونا, لا یدلونا. هل تدلو, لا ادلو. هل تدلونا, لا ندلو. آنسر کوشچن کا پیٹرن بھی سیم ہی رہتا ہے ہمیشہ. تو الحمدللہ مضارع بھی ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. اب آ جائیے امر. امر ہم نے کیسے بنایا تھا کہ اسلمہ سے اسلم,
اب یہاں کیا کریں گے؟ عدلہ سے عدلہ بن جائے گا یا پھر عدلل بھی بن سکتا ہے. جیسے اسلم ہے نا ایسے ہی عدل بھی ہو سکتا ہے. اور شد والے جو ہیں وہ آپ کو پتا نا زنہ تھا وہ یزنو کے پیٹرن پر آ رہا تھا تو اس کا جو امر تھا وہ تھا سننا اور اذنن دونوں بن رہے تھے. اسی طرح سے گلہ جو تھا وہ دربا کے پیٹرن پر آ رہا تھا تو اس کا جو بن رہا تھا امر وہ کیا بن رہا تھا دلہ اور ادل. یاد ہے آپ کو دونوں چیزیں بن رہی تھی. خرہ پہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ جی بک میں تو اخرر لکھا ہوا ہے آپ نے خرہ بتایا ہے تو وہ دونوں بنتے تھے. تو ادل بنتا تھا اس کا بنے گا تو عدل بنے گا. ڈفرنس آ جائے گا نا ادل اور عدل میں. اس میں ایک ٹیمپرری حمزہ لایا گیا تھا اور یہ حمزہ مزید فی کا اس پہ موجود ہے لیکن زیادہ تر اس میں عدلہ ہی ہے. عدلہ یعنی کہ گمراہ کر. غلط آرڈر ہے مگر ہم نے سیکھنا ہے الفاظ سیکھنے کے لیے. تو عدلہ گمراہ کر. عدلو تم سب گمراہ کرو. لا تدلہ مت گمراہ کرو. لا تدلو تم سب گمراہ مت کرو. ٹھیک ہے نیچے والا ماننا ہے ہم نے اوپر والا نہیں ماننا. گمراہ کرنے والی بات نہیں. اس لیے اس کی پریکٹس بھی جو ہے نا وہ نہیں والے سے پریکٹس کرا رہے ہیں. لا تدلہ مت گمراہ کرو. لا تدلو میں گمراہ نہیں کروں. اور لا تدلو تم سب گمراہ مت کرو. لا ندلو نہیں ہم نہیں گمراہ کرتے. ٹھیک ہے اس کی پریکٹس بھی لا کے ساتھ کرائی گئی. تو الحمدللہ سو فار سو گڈ. جی ہاں تھینک یو. چلو اب ٹیبل آسان لگتے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل آسان لگتے ہیں نا بس پریکٹس چاہیے. آسان تو ہے 3 4 دفعہ تو ہم یہاں پہ ایک ایک کو کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو گھر پہ بھی ضرور ریوائز کیا کریں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جن کے پاس وقت ہو وہ کلاس ختم ہونے کے بعد 15 منٹ اور بیٹھیں اور ٹیبل کم از کم دوہرا لیں. پھر باقی دن روزانہ صبح نماز پڑھ کے فجر کے بعد 10 منٹ لگائیں ٹیبل. پھر آپ نہیں بھولیں گے کبھی بھی انشاءاللہ. تو آئیے اسم الفاعل اور اسم المفعول بناتے ہیں. اسم الفاعل اسلمہ پیٹرن کا ہم بناتے ہیں مسلمون اور مسلمون. مسلمون اور مسلمون کے سٹائل پر. تو یہ بن جائے گا مدلون اور مدلون. ٹھیک ہے مدلون مدلون. اور اس کا جو بنے گا مصدر بنے گا جو فعل کا نام ہے کام کا نام ہے. کائنڈلی مائک میوٹ کر دیجیے گا. تو وہ ہمارا اسلام تھا تو یہ بن جائے گا ادلال. یہ تو اسی طرح سے وہ ہو جائے گا. جی الیاس صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ویسے تو چونکہ عربک میں لاجک چونکہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے چونکہ یہ اسپیشلی عربک سے ریلیٹڈ ہے تو کوئی لاجک زیادہ نہیں مانی جاتی. لیکن چونکہ یہ اسما کے پیٹرن پہ آیا ہے تو جب ہم نے میں پچھلے اس کے جو فعل امر کی بات کر رہا ہوں اس میں آگے شد لے آئے ہیں ہم اس کے عدلہ کے تو ادھر اسلم تھا تو یہ اور پھر آگے جب ہم اس کے فاعل اور مفعول پہ ہیں تو اگین وی ہیو ریورٹڈ ٹو اسلمہ کے پیٹرن پہ. تو اس کا ایکسکلوسیولی جو صرف امر کے اوپر تو یہ عدل بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں عدلہ بنے گا کیونکہ اس میں 2 لام ہے نا جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یس ٹھیک ہے تو عرب جو ہے وہ کبھی بھی 2 لیٹر کو الگ الگ لکھنا پسند نہیں کرتے. اپنی زبان ہے نا جی ان کی مرضی جو پسند کریں. اسی طرح سے اب اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ ہے مسلمون. ٹھیک ہے اب یہ اس کو لائیں گے تو ہم یہ بن جائے گا مدللون. اسے بالکل آپ مسلم پہ لے آئیں تو یہ مدللون ہو جائے گا. اسی طرح سے مدللون ہو جائے گا. اب 2 لام جو ہے نا یہ نہیں پسند کیے جاتے تو یہ زیر پیچھے کس کا آتی یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ جی اگر ایسا فلاں ورڈ موجود ہوگا کسی اسم میں یا فعل میں
اور اس سے پہلے کی حرکت فلاں ہوگی تو اس کو یوں بدل دیں گے, اس کو یوں بدل دیں گے. اس کو بنانا ہے مجھے, ہم اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھتے کہ مطلب نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں گے جی کیا کیا, ہم تو تھوڑا سا بس سمجھنے کی حد تک دیکھیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مسلمون کے پیٹرن پر لائیں گے تو یہ مدللن بنے گا نا, رائٹ. لیکن 2 لام آ رہے ہیں, 2 لام اکٹھے آ رہے ہیں. یہ جو کہ ڈبل حروف تھا عدلہ میں, تو that is the reason that it has. That is the reason. کیونکہ وہ ڈبل لیٹر کو ہم we cannot remove any letter from that double letter because that double letter they are the part of root letter, so we cannot remove them. Correct. We have to accommodate them. تو اب یہ مدلن جو ہے پڑھنا, مدلن 2-4 دفعہ بولیں اور مدلن بولیں تو آپ کو خود ہی لگے گا کہ آسان کیا ہے. تو عربوں کی بس مجھے یہی چیز بڑی اچھی لگتی ہے, بہت سی چیزیں چھوڑ کے کہ جہاں انہیں مشکل لگتی ہے نا, آسانی کے لیے بس الفاظ جو ہیں ان کو آسان کرتے تھے. تو یہ انگریزوں نے مشکل کیا ہوا ہے. جی وہ اپنی زبان تھی نا, انہوں نے کر لی, ہم کریں گے تو لڑیں گے ہم سے آ کے نا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو اسی طرح سے امر میں بھی ایسی بن جائے گا اور اسم الفاعل میں بھی یہی ہوا. یہ ڈبل لیٹرز کے ساتھ کچھ چیز جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے کرنے کے, لیکن آپ مصدر میں دیکھیں اسلام ہے تو اطلال پورا فٹ آ گیا اس کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے چلے جی, اب یہ کافی حد تک ہمارا ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب مدلن ہو گیا گمراہ کرنے والا, اور مدلن ہو گیا جس کو گمراہ کیا گیا, اور اضلال ہو گیا گمراہ کرنا, اور دلالتن تھا گمراہی, گمراہ ہونا یا گمراہی. دلال وہ تھا تجارتن والے ایک آیت تھی نا کہ دلالہ, وہ مطلب دلالت یعنی کہ گمراہی کے بدلے انہوں نے مطلب گمراہی خرید لی اس کے بدلے فائدے کے بدلے. وہ گمراہی کے معنوں میں آتا ہے, گمراہ ہونے کے معنوں میں آتا ہے, جبکہ اضلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا. یہ اسلمہ پیٹرن پہ جو آنے والے الفاظ ہیں نا, ان میں کرنا, ہم نے جو فعل کی تعریف پڑھی تھی, ڈیفینیشن پڑھی تھی شروع میں, اس میں یہ تھا کہ ایسے الفاظ یا وہ الفاظ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے. یاد ہے نا آپ کو کسی ون میں ہم نے یہ سیکھا تھا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کے مفہوم میں آ رہی ہوتی ہیں, کچھ ہونے کے مفہوم میں آ رہی ہیں. اب جیسے صرف دلہ تھا تو وہ گمراہ ہوا, ٹھیک ہے, ادلہ ہے تو گمراہ کیا. خرجا وہ نکلا, اور اخرجا اس نے نکالا, یعنی کہ نکلا کا مطلب ہے کہ وہ ہوا, اور نکالا کا مطلب ہے کہ اس نے کیا, کچھ کام کیا. اسی طرح سے دخلا ہے وہ داخل ہوا, یہاں پہ کام ہوا, اور ادخلا ہے اسے داخل کیا, یہاں پہ کام کیا گیا. تو کام کرنا اور ہونا والا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے, کہیں پہ کام کیا جاتا ہے, کہیں پہ کام ہو جاتا ہے, خود سے ہو گیا, اور کرنے میں کوئی بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اسی طرح سے اللہ وہ گمراہ ہو, وہ خود ہی گمراہ ہو گیا, کسی بھی وجہ سے گمراہ ہو گیا, لیکن عدلہ میں کوئی ہے جو گمراہ کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا ریپیٹ کیجیے گا, یہ جو کرنا اور ہونے میں ذرا سا بتا رہی تھی آپ, یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز, جزاک اللہ. اچھا, فعل جو ہے نا وہ اس کی جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کسی ون میں, وہ یہ تھی کہ ایسے الفاظ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا کانسیپٹ پایا گیا. ان کی ٹیکنیکل ٹرم بھی, سلمان صاحب آپ کو تو پتا ہوگی نا, لازم اور متعدی. آپ یہ صرف سلمان صاحب کے لیے ہے لازم اور متعدی والی بات, ٹھیک ہے. تو لازم ہوتا ہے جس میں کام ہو جاتا ہے, متعدی ہوتا ہے وہ جو کوئی کرتا ہے. تو دلہ جو ہے وہ ہم کہیں گے لازم ہے, دخلا بھی لازم ہے, اسی طرح سے خرجہ بھی لازم ہے جس میں خود ہی نکل گیا, خود ہی آ گیا, خود ہی ہوا. اب جب کسی نے کیا ہے, کسی نے داخل کیا, کسی نے نکالا, کسی نے گمراہ کیا, تو یہ دوسری ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو یہ ہونے والے جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں, اور کرنے والے جو ہیں جس میں کرنے کا مفہوم ہوتا ہے وہ متعدی ہوتے ہیں. تو باقی پوری کلاس جو ہے لازم اور متعدی میں نہ کنفیوز ہو, یہ صرف سلمان صاحب کے لیے تھا, باقی سب کے لیے نہیں تھا. آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ کام کرنے اور ہونے کا جو مفہوم ہے نا وہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا. زیادہ تر جو ہم نے ثلاثی پڑھے ہیں اس میں کام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور مزید فی میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کام کرنے کا مفہوم.
तो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। थैंक यू मैम, ओके, जज़ाकल्लाह। क्लियर? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सवाए हमारी खातून के जिन्होंने गुमराह करना था वो रह गई थी। तो हुआ अदल्ला या अगल्लत, हुआ युदिल्लु या तुदिल्लु, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा टेबल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे टेबल को सब लोग दोहराएंगे, आवाज ऊंची करके दोहराएंगे, माइक बंद करके दोहराएंगे, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर आप लोग दोहराते होंगे साथ साथ, मतलब मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोग दोहरा रहे होते हैं। नहीं, आप दोहराते हैं डॉक्टर साहब। गुड, तो दोहराएंगे हम इस टेबल को, मेरे साथ साथ कीजिए। अदल्ला, अब तर्जुमे की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसका मतलब है उसने गुमराह किया। तो पूरा एक चाबी है तो सारी चाबियां भी आप बना सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतू, अदललतुम, अदललना, युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, युदिल्लु, तुदिल्लूना, मुदिल्लु, अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लू, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन, हुआ अदल्ला, हिया अदल्लत, हुआ युदिल्लु, हिया तुदिल्लु। ठीक है जी, ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। की 6 चाबियां क्या हैं? अदल्ला, मुदिल्लु, अदिल्ला, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। ये जो आखिरी हरकत हम बोल रहे होते हैं ना, कि बोलने की प्रैक्टिस रखें और लिखने की जहां तक बात होती है लिखा भी करें इसको और बोला भी करें इसको, प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको अगले कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो ये आपको सलमान अली जो है ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिरी हरकत की कितनी इम्पोर्टेंस है। और जहाँ आखिरी हरकत नहीं लगी होती या हम गलत कर देते हैं तो वहाँ हमारा पूरा जुमला गलत। क्यों सलमान साहब, एग्री करेंगे? जी बिल्कुल, ये नहव के कॉन्सेप्ट है ना, इसमें पूरा फर्क पड़ जाता है उससे। बहुत माशाल्लाह, ये इम्पोर्टेंट है जी, इसलिए क्योंकि अक्सर जो है वो होता है कि यहाँ तो लिखी भी नहीं है, हरकत लिखी भी नहीं होती। तो यहाँ लिखी भी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मुदिल्लुन, मुदल्लुन, मुदल्लिन तीनों आ सकती हैं। लेकिन हम जो उसकी डिफॉल्ट फॉर्म है, इसम की डिफॉल्ट फॉर्म ये कि वो हमेशा पेश की हालत में होता है, हर वक्त पेश रहता है, पेश रहता है। तो इसलिए उस पर पेश हम पढ़ते हैं। जेर जबर जब आता है, जब उस पर कोई खास चीजें एक्ट कर रही होती हैं तो उसकी हालत तब बदलती है। अदरवाइज इन नेचुरल फॉर्म जो कहते हैं फैक्ट्री सेटिंग उसकी पेश के साथ होती है। और पहली 3 चाबियां फेल हैं, दूसरी 3 चाबियां जो ब्लू कलर में है वो इसम होती हैं और उन पे इसम के तमाम कानून लगेंगे। अलिफ लाम भी आएगा शुरू में, एंड में तनवीन भी आ सकती है, जमा की सूरत में मुज़क्कर में वाव नून या नून, और मुअन्नस की सूरत वाहिद में गोलता, और जमा की सूरत में अलिफ और लंबी वजिता बिल्कुल लगी। डॉक्टर रक्षंदा, एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, ये जरा वापस जाइएगा, वो जो पूरा टेबल है ना, हाँ ये, अच्छा, इसकी जो माजी की चाबी है, प्रोनाउंसिएशन में शायद मेरा गलत होगा प्रोबेबली, क्योंकि अगर लेटर से आप अजलता बोलती है, लिखा हुआ अजललता है, सो विच इज द करेक्ट वन? क्योंकि आपने जितनी दफा पढ़ा था तो अजलता, अजलतू इस तरह से पढ़ा था, लिखा हुआ अजललता है। आई डोंट थिंक कि मैंने से अदलता पढ़ा है, अदलता पढ़ा ही नहीं आता। हाँ, अनइंटेंशनली पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने जितनी दफा सुना था ना, तो आपने तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये लिखा गलत है या मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर रिकॉर्डिंग वापस सुनी जा सकती है तो देखिएगा, आप इसको चेक कर दीजिएगा। चले देख लेंगे। अदललता, अदलतू, अजललता है। अज नहीं बोलते ना, अज नहीं बोलते ना, इसको अज बोलते हैं। जबान के कोने को दाल में रखें। लाम का प्रोनाउंसिएशन ये हो सकता लल है रवानी में ना वो समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा देख सा। लेंगे। ओके, थैंक्स।
چلیں جی ورک بک آ گیا. عربی بنائے. اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو. کون کوشش کرے گا؟ اللہ یضل الکافرین. اللہ پہ کیا لگائیں گے؟ اللہ آگے اللہ یضل الکافرین. اس کو ہم دوسری طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ یضلو کو پہلے لے آئیں اور اللہ کو بعد میں. دونوں طرح سے. اچھا ٹھیک ہے. یضل اللہ الکافرین. یضل اللہ الکافرین. گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. دونوں طرح سے بن سکتا ہے. اور سیکنڈ کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا جی؟ فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم. اور فرعون کی قوم گمراہ ہوئی. ہوئی کہاں ہے؟ فرعون کی قوم تو ہے ہی نہیں یہاں. اور گمراہ کیا فرعون نے گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم. اس کی قوم کو یعنی اپنی قوم کو گمراہ کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو فرعون ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گمراہ کرنے والا یہ ہے اور قومہ پہ زبر لگی ہوئی ہے تو گمراہ ہونے والی یہ ہے. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے. کسی نے کچھ کیا تو نے کے لیے پیش آتا ہے اور کو کے لیے جو ہے وہ زبر سے ظاہر ہے. اسی لیے اگر یہاں پر اگر فرعونا کر دیں فرعونا اور قومہ کر دیں تو ہو جائے گا کہ فرعون کو اس کی قوم نے گمراہ کیا تو بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ڈفرنس ہے زیر زبر پیش. تو حل اضللت القوم بتائیے جی. نعم اضللت القوم. لا اضلل نعم نعم کیوں بھائی اللہ اللہ کرو. امینہ یہ کیا کر دیا؟ نام سے نہیں جواب دینا. غلط لکھا ہوا یہاں پہ کہ ہاں میں جواب دیں. کیا آپ نے قوم کو گمراہ کیا؟ تو نہیں آئے گا نا. لا نہیں ماں آئے گا نا. ماضی ہے نا. ما اضللت القوم. ما اضللت. سوری ما اضللت. ٹھیک ہے نا. اضللت. آئے گا نا. جی جی بالکل. وہاں پہ لام کھلے گا. لام جو ہے وہ دو میں بند رہے گا اور اس کے بعد کھل جائے گا ماضی کے اس میں. جیسے اضلہ تھا بالکل اسی طرح سے احبا ہے. احبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پسند کیا. تو کوئکلی ماضی کا کون کرے گا؟ باری باری سے کر لیتے ہیں. ایک ماضی کا کریں, ایک مضارع کا کریں, ایک امر والا کا. کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں کروں. ہاں جی بالکل کریں. ایک کالم آپ کریں. احبا احبو. احبا کے ساتھ احبو. ہبو کیوں ہو جائے گا؟ احبو بالکل. احبا صحیح ہے. بالکل. احبو ابو احبو احبت احببتا احبتا احبتو احببتا. بعد دو مرتبہ کھل جائے گا نا جیسے اضللتا کھلا تھا ایسے ہی احببتا احببتا احببتو احببتم احببنا. بس بالکل ٹھیک. احبت احبتا احبت ہوا احبا یا احبت ایسے ہوگا. اچھا اب مضارع کون کرے گا؟ جی میں کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی جی کیجیے. جی یحبو یحبونا تحبو احبو تحبونا نحبو. ویری گڈ. اب امر اور نہیں والا جو تھرڈ کالم ہے یہ کون کرے گا؟ احبا. جی جی کیجیے. احبا جی احبو
ला तहिब ला तुहिब्बा, ला तुहिब्बु, मुहिब्बुन अहिब्बुन, मुहिब्बुन मुहिब्बन, सॉरी मुहिब्बुन, मुहब्बन, इहबाब, इहबाब, एहबाब, इहबाब, एहबाबुन, ये है ना मुहिब्बे वतन, यस, ओ यस, पसंद करने वाला। यस यस, तो पसंद करने वाला मुहिब्बे वतन यानी अपने वतन को पसंद करने वाला। तो ये इहबाब है, पसंद करना। एक अहबाब भी होता है, यस यस, ये वो फ्रेंड्स को कहते हैं ना, दोस्त दोस्त अहबाब जो हम कह देते हैं, ओ वो दोस्त अहबाब होते हैं, इहबाब नहीं होते। ये इहबाब है पसंद करना, ये फेल का नाम है, ठीक है, ये वही चीज आती है। तो इसके साथ ही हमारा ये मतलब इसका 9C का ग्रामर गया, और अब हम 9B में करेंगे आता। ये हमने पहले नहीं किया हुआ, लेकिन हमजा वाला है, हमने आमना किया था, उसके साथ का ये दूसरा उसका साथी है। तो आता इससे मिलता जुलता हम पढ़ चुके हैं पहले, इसका जो सुलासी होता है वो हम कर चुके हैं, याद है ना आप लोगों को? उसको साथ साथ रख के करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। आता ये भी असलमा के वजन पर है, अगर हमसे देखें तो ये बन जाता है आता या असलामा। तो ये दो हमजा हैं, एक हमजा असलामा वाला हमजा है जो मजीदी का हमजा है, एक हमजा इसका अपना है रूट लेटर का हमजा। तो ये दो हमजा मिलके अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, जैसे आमना में बनाया था हमने, ठीक है। ये जुमला हम कर चुके हैं, तो अभी जुमले को हम दोबारा से नहीं दोहराते हैं, सीधा हम आता कर सकते हैं। आता का मतलब है उसने दिया, और सुलासी जो इसका है वो है अता, उसमें हमजा पे सिर्फ जबर है। अता का मतलब है वो आया, और आता का मतलब है उसने दिया। अता के साथ जब बाब की प्रपोजिशन आती है तो वो मीनिंग देता है कि वो आया उसके साथ, यानी कि वो लाया। तो अता उसने वो आया, और आता का मतलब है उसने दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माजी या मुजारे के जो पहला होती है चाबी या पहला वर्ड जो होता है, उसमें अगर आ की साउंड आती है तो जब जमा में आते हैं हम तो औ की साउंड, जैसे दआ था तो दआऊ, हदा था तो हदाऊ। अब ये आता है तो आतऊ, आतू नहीं हो, आतऊ। आता उसने दिया, आतऊ तुम सबने दिया। अब ये जबर सब में जाएगी। आतईता आपने दिया, आतईतू मैंने दिया, आतईतुम आप सबने दिया, आतईना हम सब। अब ये जो ना में थोड़ी सी लंबी करती हूँ ना, आतईना, आतईना नहीं कहना है। अगर आप आतईना कहेंगे इसका मतलब होगा उन सब औरतों ने दिया, बोलने की हद तक। इसको आतईना नून के साथ अलिफ लगा है, थोड़ा सा इसको लंबा करना। आता उसने दिया, आताऊ ये कौन है भाई? काइंडली माइक म्यूट कर लें, किसका माइक ऑन है? आता उसने दिया, आतऊ सबने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतू मैंने दिया, आतईतुम आप सबने दिया, आतईना हम सबने दिया। अब वो हुआ आता ही या आता, वो एंड में हम करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बता ही दिया ये कि हदा है तो हदाऊ, जजा जजाऊ, इसी तरह से वल्ला का वल्लाऊ, तो आता का आताऊ, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एक बाजी की चाबी आपको पता है, और उसको लेके आपने पूरा कॉलम कंप्लीट कर दिया। तो ये आपको समझ आ गया आता के साथ कैसे हमने बनाया इसको? जी हाँ। हल आता क्या उसने दिया, नाम आता या उसने दिया। हल आताऊ क्या उन सब ने दिया,
नाम आताऊ, यहाँ सबने दिया। हल आतईता है तो नाम आतईतू, हल आतईतुम है तो नाम आतईना। अब क्या दिया है, कुछ दे देते हैं, क्या दें? ज़कात। हल आतज ज़काता, क्या उसने ज़कात दी? क्या जवाब होगा? नाम आते नाम नाम आते ज़कात। आता, ये आता। चेंज नहीं होते ना, ये वाले तो चेंज नहीं होंगे। हल आतईता पूछूं तो फिर आप नाम आतई तो कहेंगे, अदरवाइज ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ये तो चेंज नहीं होते। हल आता है, हल आतज ज़काता है तो नाम आतज ज़काता, हल आतउज ज़काता है तो फिर नाम। अब आत उसको मिला के पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो आता को तो हमने ऐसे ही रखना, तो आतउज ज़काता पढ़ते हैं उसको, जब वाव होती है ना तो उसको मिलाने के लिए ये वाव पे पेश डाल दिया, वरना तो आतऊ होता है ना सीधा सीधा। तो अब आतऊ को मुश्किल है कि आगे ये भी टेक्निकल बातें हैं, इसको भी छोड़ दें कि क्यों हम लगा रहे हैं पेश, बस हमने पेश लगानी है इसलिए पढ़ना मुश्किल होता है ना, बीच में इतने सारे साकिन आ रहे हैं, वाव को भी साकिन कर दें, आगे अलिफ साकिन, उसके बाद आगे हमजा साकिन, तो इतने सारे साकिन नहीं पढ़े जा सकते, तो वहां पे इसको हम पेश लगाते हैं। हल आतवुज ज़काता, क्या उन सबने ज़कात दी? नाम आतवुज ज़काता, सबने ज़कात। हल आतईता ज़काता, क्या आपने ज़कात दी? तो नाम आतईतुज ज़कात। हल आतईतुम अज़्ज़काता, ठीक है। तो अब इसे मिला के पढ़ना है, तो हल आतईतुमुज ज़काता, फिर मीम पे पेश डाल के इसको मिला लेंगे, तो तोड़ दें आप इसे यहाँ पर, तो हल आतईतुम अज़्ज़काता, मिला के पढ़ेंगे। हल आतईतुमुज ज़काता, क्या आप सबने ज़कात दी? नाम आतईनज ज़काता, जी हाँ हम सबने ज़कात दी। अब आ जाइए इसके मुजारे पर। आता युती, वो क्या था? अता याती, ये है युती, क्योंकि ये इसका मुजारे पेश से आना है, ये असलमा पैटर्न पर है, ये मुजारे पेश से शुरू होते हैं, तो ये यू वैसे बना देता वो यूती यू बनता है, लेकिन वो बस जेर के बाद या के ऊपर नहीं पसंद की जाती पेश, तो वो उसको यूती कर दिया जाता। यूती वो देता है, यूतूना वो सब देते हैं, तूती आप देते हैं, तूती मैं देता हूँ, तूतूना आप सब देते हैं, नुती मैं देता हूँ। यूती यूतूना, तूती तूती, तूतूना, यूती यूतूना, तूती तूती, तूतूना और नूती। तो बस ये तू करके इसको याद करना है, तो यूती जल्दी से याद कर सकते हैं। वो याती था, अता के साथ याती था, और आता के साथ यूती। ये दोनों टेबल सिमिलर लगते हैं ना, लिखने में भी बहुत लोग गलती कर देते हैं कि हरकत जो है वो हमजा के ऊपर अगर आप नॉर्मल वाला फतहा, नॉर्मल वाली जबर लगा देंगे तो फिर बदल जाएगा, उसका माना बदल जाएगा। यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते मुजारे में कि वो याती है ये यूती है, इसको आप गलत नहीं लिख सकते, ठीक है। उसको हल यूती, क्या उसने दिया? नाम यूती, यहाँ उसने दिया। हल यूतूना, क्या उन सबने दिया? नाम यूतूना उन सबने दिया। हल तूती, क्या आपने दिया? नाम तूती, यहाँ मैंने दिया। और हल तूतूना, क्या आप सबने दिया? नाम नुक्ती, हम सबने। अब इसके साथ आप आगे ज़कात का वर्ड यूज कर लीजिए और जुमले बना लीजिए, सब में ज़कात ज़कात के साथ आते देखिए। और ज़कात पर ज़बर लगेगी इसलिए कि ज़कात को दिया गया है। देने वाले कौन है? यूती में एक बंदा दे रहा है, यूतूना में ज्यादा दे रहे हैं, तूती में आप दे रहे हैं, तो आप आपसे पूछा गया है तो आप मैं दे रहा हूँ, आप सबसे पूछा गया है तो हम दे रहे हैं।
हम हैं देने वाले और जो दिया गया है वो ज़कात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजारे के भी टेबल हमारा हो गया। अब आ जाइए अमर पे। अमर में असलमा से असलिन था, तो आता से क्या बनेगा? आती। ठीक है, कमजोर हर्फ गिर जाएगा एज अ रूल। हर जगह अमर में ऐसे ही होता था, जब भी अमर में कमजोर लेटर मौजूद होता था उसके रूट लेटर्स में वो गिरा दिया जाता था। तो ये हो जाएगा आती, यानी कि दे। ठीक है, आती दे। और वो क्या था, उसका अमर क्या है? अता का वो मैं आपको साथ साथ इसलिए करवाने का था कि दोनों को आप कंपेयर करते हैं। उसका क्या है? इति, ऐसे ही है ना? इति, वो इति है और ये आती है। इति का मतलब आओ और आती का मतलब है दो। आती भी वैसे हमने पढ़ा हुआ है, QC1 में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है? QC1 में तो पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा रोजाना भी पढ़ते हैं। कौन बताएगा? जी रब्बना आते। हाँ, आती ना, आती दे ना हमें, रब्बना है हमारे रब, आते ना, रब्बना आते ना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये वो आती है। ठीक है, आती का मतलब दे। आती है आती फिर आतू हो जाएगा, जमा में आतू हो जाएगा, क्योंकि आती था तो आतू हो जाएगा। ठीक है, आतू तुम सब दो। आती आतू, ला तुती ला तुतू, आती आतू, ला तुती मत दो, ला तुतू तुम सब मत दो। तो ये जो बार बार आता है आतू, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, सलात कायम करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। बहुत आता है आतुज़ ज़काता, आतुज़ ज़काता। जब भी सलात का जिक्र आता है, ऑर्डर आ रहा होता है, तो ये साथ आपको आता है। आती दो तो उक्ति, और आतू तुम सब दो, तो इसका आंसर है नुक्ति, हम देते हैं, हम देंगे। ला तूती तो ला उती, और ला तुतू तुम सब मत दो, तो ला नुक्ति। ये तो आपको कंपैटिबल वर्ड लेकर आ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अमर वाला हमारा अमर और नहीं का भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इस्मुल फाइल पर। असलमा से मुस्लिमुन और मुस्लिमुन, तो आता से मोतिन, मोतिन, मोतिन और मोतन, मोतन, मोतन। वही रूल के जो कमजोर हर्फ है वो फाइल, इस्मुल फाइल में आपको नजर नहीं आ रहा, मोतिन नजर आएगा। असल में ये भी था मोतियुन, लेकिन मोतिन कर दिया गया इसको पढ़। ठीक है, वो था मोतयुन था तो वो मोतन कर दिया गया। तो या को जो है वो तभी एज अ रूल हटा दिया जाता है इस तरह से। तो मोतिन, मोतन। और इसका जो मस्दर है वो क्या बनेगा, आप बताएं इसका कैसे बनेगा? ईताउन। अता याती का मस्दर था, याद है उसका मस्दर किसी को क्या था? इतियान, इतियान, आना। और इसका है ईताउन, देना। ठीक है, तो ये ईताउन है। तो मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन, मुक्तिन, मुक्तन और ईताउन, ये बन गया। हल अंता मोतिन, क्या आप देने वाले हैं? नाम अना मोतिन, जी हाँ मैं देने वाला हूँ। हल अंतुम मोतूना, क्या आप सब देने वाले हैं? नाम नहनु मोतूना, जी हाँ हम सब देने वाले हैं। तो इसके साथ आप मतलब ज़कात का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि मोतूना ज़कात है, कि आप सब ज़कात देने वाले हैं, जी हाँ हम सब ज़कात देने वाले हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं।
ڈاکٹر صاحبہ یہ آتی لفظ جو ہے یہ وہی ہے نا جو ہم اس دعا میں بھی پڑھتے ہیں جو اذان کے بعد پڑھتے ہیں، آتی محمد نیل وسیلۃ والفضیلہ؟ بالکل آتی وہی پڑھیں جی، دینے کے معنی میں کہ دو. تو آتا ہے تو آتت ہو جائے گا، آتات نہیں بنے گا. جیسے ہم نے پہلے بھی نا ہدا ہے تو حدت، اسی طرح سے دا ہے تو دات، وہ اس کی ایک ساؤنڈ کم کر دی جاتی ہے. تو یہ آتا تھا، ہوا آتا یا آتت، ہوا یؤتی یا تؤتی، یہ تو ویسے ہی رہے. ہوا آتا یا آتت، ہوا یؤتی یا تؤتی. اس ساتھ ہی ہمارا ٹیبل یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. ایک مرتبہ آج پورے ٹیبل کو دہرانا ہے مزید پکا کرنے کے لیے. ٹکڑوں ٹکڑوں میں تو ہم نے دہرا لیا، اب اس کو ایک مرتبہ ایز اے ہول ہم دہرا دیں. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتینا، آتیتم، سوری آتینا. ایک مرتبہ پھر اس کو کر دیتے ہیں. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، توتی، توتی، تؤتونا، نؤتی، آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن، ہوا آتا یا آتت، ہوا یؤتی یا تؤتی. تو الحمدللہ ٹیبل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. 3 چابیاں اس کی بنیں گی، آتا، یؤتی، آتی. یہ اس کی 3 چابیاں فیل کی ہو گئی. مؤتن، مؤتن اور ایتاؤن، یہ اس کی اسما کی 3 چابیاں. یہ ہمارا 6 چابیوں کا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. چلیں جی، اس کی ہم بناتے ہیں عربی. کون بنائے گا؟ وہ سب دیتے ہیں زکات. یؤتون الزکات، وہ سب دیتے ہیں زکات. اچھا جی، اس کا کریں ترجمہ. آتاہم اللہ من فضلہ. میم اللہ عطا کرتا ہے ان سب کو اپنے فضل میں سے. عطا ہے یا کر دیا؟ عطا کر دیا، عطا کیا. ٹھیک ہے، عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے. ٹھیک ہے، اللہ نے عطا کیا ان کو اپنے فضل میں سے. پہلے ترجمے کو نا ہمیشہ ورڈ بائی ورڈ لے کے چلیں. آتا، اس کو ایسے کریں گے. اگر ایسا تھوڑا سا لمبا سا سینٹینس ہو نا، اس کو پیسے ترجمہ، پہلے اس کو ٹکڑے توڑیں، ٹکڑوں کے ترجمے کریں. آتا، سوری ایک ٹکڑا اس کا، ایک اس کا ٹکڑا آتا. ٹھیک ہے، اس نے دیا، ہم ان کو، کس نے دیا؟ اللہ نے. من فضلہ ہی، اپنے فضل میں سے. تو اس نے دیا ان کو، اللہ نے، یعنی اللہ کے لیے اس کا ورڈ آیا ہے من فضلہ ہی. اب اسے اپنے سینٹینس میں محاورہ جسے ہم کہتے ہیں کر لیجیے. اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا. تو پھر آسان ہو جاتا ہے. حل آتیت الزکاۃ، نام آتیت الزکاۃ، زکاۃ. ویری گڈ. چلو جی، اس سے ہی ملتا جلتا بلکہ اس کے جیسا ہی بالکل آتا کی طرح ہے آزا. اس کا مطلب ہے اس نے دکھ دیا، اس نے تکلیف دی، اس نے اذیت دی. تو اس کا ہم بنائیں گے. اب جنہوں نے پہلے کیا ہے ان کے علاوہ اور لوگ ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے، آدھا، اس نے دکھ دیا، اس نے تکلیف دی، اس نے اذیت دی. تو اس کا بنائیں. میں ماضی کا کروں؟ ہاں ہاں کریں. آزا، آزو، آزیتا، آزیتو، آزیتم، آزینا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ امینا، گڈ، ویری گڈ. اچھا، اب مظاہرے کا کون کرے گا؟ انہوں نے پہلے کیا ان کے علاوہ. جی جی جی، مجھے یہ اس کی اسپیلنگ پوچھنی تھی. آزو کیسے لکھیں گے؟ یہ واؤ یو لکھیں گے یا باؤ لکھیں گے خالی؟ میں آپ کو لکھ کے
आजाऊ। अच्छा, खाली वाव लिखेंगे। अच्छा अच्छा, सही। जी मैं मुजारे का करूं? जज़ाकल्लाह। जी कीजिए। यूज़ी, यूज़ूना, तूज़ी, ऊज़ी, तूज़ूना, नूज़ी और तूज़ी। जी ठीक है। अब अमर के लिए कौन करेगा? डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आया। क्या? मुजारे का टेबल? मुजारे का टेबल समझ में नहीं आया? जी नफीसा, आपको मुजारे का टेबल समझ में नहीं आया? दोबारा दोहरा दीजिए मुजारे का हाँ, टेबल। जरा दोहरा दीजिए प्लीज जरा। ठीक है, चले जी दोहराइएगा दोबारा। यूज़ी, यूज़ूना, तूज़ी। यूज़ूना है ना, यूज़ूना। जी यूज़ूना, तूज़ी, ऊज़ी, तूज़ूना, नूज़ी और तूज़ी। अच्छा, अमर कौन कर रहा है? आज डॉक्टर शोएब नहीं है? आज ही अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, आज ही आएगा, आज ही। जी जी। आज ही, आजू आगे आएगा प्लूरल में, आज ही आगे आ जाएगा आजू। उसके बाद ला तूजी, ला तूजू। ठीक है। अमर, सॉरी जी। मोज़िन, मूजिन, मोजन। ये वही मूजिन है जिसे हम मूजी कहते हैं उर्दू में। मूजी मर्ज, मूजी मर्ज, मूजी जानवर। और ईजाउन इसका मजदर हो जाएगा ईजा। उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ईजा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। तो ये उर्दू वाले ही वर्ड हैं बहुत सारे जो हम इस्तेमाल करते होते हैं। और ये अफाल के कोड है, इसके साथ हमारा लेसन खत्म हो गया है। और ये अफाल के कोड है, एक दफा रिवाइज इसलिए कर लेते हैं कि फ्रेश होते रहे आपके माइंड में। सुलासी मुजर्रद जो 3 लेटर वाले हमने किए थे, उसको हम एक एक लेटर से शो करते हैं उसके ग्रुप्स को। और जो कमजोर हुरूफ वाले हैं उनको 2-2 लेटर के साथ शो किया जाता है। और जो मजीद चीजें हैं उसमें हम 2 लेटर के साथ एक प्लस का साइन लगा देते हैं, जस्ट टू शो के ये मजीद की में से है। तो इसमें जो गलती पिछले में हमने निकाली थी गई, जो हासिबू की जगह यह हासिबू है, ये वही स्लाइड सारे लेसन में डली हुई है, तो इसमें भी वही गलती है। तो ये आप लोग इसको हासबा के साथ जो हासिबू खुद ही करके इसको समझ लेंगे कि यहाँ पर पेश है। देखिए अब अगली जो होगी स्लाइड में इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ऐसे अपने पास ठीक करें। ठीक है, तो ये कोड्स हैं जाहिर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा आज का लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा आज की ग्रामर भी और टेक्स्ट भी। और होमवर्क अपने टाइम पे करें, वर्कबुक अपनी साथ साथ करते रहें, आसानी रहेगी। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 9 पेजेस खत्म हो गए, 10वां पेज रह गया है। 2 लेसन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन है और उसके बाद फाइनल पेज। और आप लोग इंशाल्लाह ताला दूसरी भी जो है वो पार करके दूसरी फ्लोर पर पहुंचे। तो इसके साथ ही ये अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम। See you all next week इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान। और अगर किसी के कोई सवालात हैं तो हम ले सकते हैं।